اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مطالعہ لواح جامی کی اگلی نشست میں ہم حاضر ہیں۔ امید ہے اہل ذوق اس مطالعہ سے معزوز ہو رہے ہوں گے۔ ہم نے تکنیکی طور پر دیکھا ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھنے والے بہت کم حضرات ہیں، اس لیے کہ انہیں اس کتاب کی قیمت کا، اس کی قدر و قیمت کا انہیں علم نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان تصوف اور سلوک سے دور ہو کر رہ گیا ہے، اور وہ دنیاوی امور میں اس قدر منہمک ہو گیا ہے کہ اسے تصوف، سلوک اور سامان روح کے لیے اس کے پاس وقت نہیں رہا۔ لیکن جو اہل ذوق سماعت کر رہے ہیں ان سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ ان ویڈیوز کو شیئر کریں، پھیلائیں، اور جو لوگ نہیں جانتے ان تک ضرور پہنچائیں۔ یقیناً آپ کا یہ عمل اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اب چلتے ہیں کتاب کے مطالعہ کی طرف۔ آج مطالعہ کا آغاز لائحہ سوم سے ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حق سبحانہ و تعالی ہما جا حاضر است۔ حق سبحانہ و تعالی یعنی اللہ تعالی ہر جگہ حاضر ہے، حاضر بمعنی موجود۔ ودر ہما حال بظاہر و باطن نے ہما ناظر، اور ہر حال میں وہ ہر ایک کے باطن اور ظاہر کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے حاضر کا لفظ استعمال کیا، اس کا معنی ہے موجود، اور دوسری جگہ ناظر کا لفظ استعمال کیا، اس کا لفظی معنی تو ہے دیکھنے والا۔ تو ہم تو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں آنکھوں کی ضرورت ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ انسان ہوں، حیوان ہوں، پرندے ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں یا حشرات الارض ہوں، وہ سب کے سب آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اور آنکھوں سے نظر آنے کا ایک خاص انداز ہے کہ آپ کی آنکھوں یا دیکھنے والے، دیکھنے والی یا دیکھنے والی چیز کی آنکھوں اور جو چیز دیکھی جا رہی ہے اس کے درمیان میں خاص فاصلہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، لیکن وہ آنکھوں کا محتاج نہیں۔ آنکھیں اس نے اپنی مخلوق کے لیے بنائی ہیں، خود وہ آنکھوں کے بغیر ناظر ہے، آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زہے خسارت کہ تو دیدہ از لقائے او برداشتہ۔ یہاں جو لفظ ہے مٹا ہوا ہے، وہ تصویر میں سکیننگ میں نہیں آیا، ہو سکتا ہے وہ در ہو یا از ہو، مجھے لگتا ہے کہ از ہے، لیکن سامعین و ناظرین کسی پرانے نسخے سے متن کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ زہے خسارت کہ کیا ہی نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے کہ تو دیدہ از لقائے او برداشتہ سوئے دیگر یا سوئے دیگرے می نگری۔ کتنا بڑا یہ خسارہ ہے، کتنا بڑا یہ نقصان ہے، کتنی یہ کمی ہے کہ تو اس کی ملاقات، اس کی لقاء سے اپنی آنکھ ہٹا کر کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں متن کے اعتبار سے باہر لکھا ہوا ہے کہ کسی نسخے میں دیگرے ہے، اور جو نسخہ میرے سامنے ہے منشی نبیل کشور کا چھپا ہوا، اس میں دیگر لکھا ہوا ہے، لیکن اسی نسخے کے باہر
حاشیہ میں نسخہ کے علامت سے دیگرے بھی لکھا ہوا ہے. تو اگر سوئے دیگر می نگری جیسا کہ متن کے اندر ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ تو کسی اور شے کی طرف دیکھ رہا ہے، یا دیگر صفت سو کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی تو کسی اور طرف دیکھ رہا ہے. اور اگر دوسرے نسخے کے مطابق دیگرے ہو یا نکرہ کے ساتھ تو پھر معنی ہوگا کہ تو کسی اور ہستی کی طرف، تو کسی اور معبود کی طرف، تو کسی اور مطلوب اور مقصود کی طرف دیکھ رہا ہے. و طریق رضائے او بگذاشتہ راہ دیگر می سپری، اور اس کی رضا چھوڑ کر، یعنی اس حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا چھوڑ کر، اس کی مرضی کو چھوڑ کر، یعنی اس کی رضا کے حصول کو چھوڑ کر، اس کی رضا اور مرضی کی طلب کو چھوڑ کر تو کسی اور رستے پر چل رہا ہے. ادھر بھی متن میں دیگر لکھا ہوا ہے، تو راہ دیگر اگر ہو تو پھر رستہ یعنی راہ موصوف اور دیگر اس کی صفت ہو جائے گی، یعنی کسی اور رستے پر تو چل رہا ہے، پر یہ رستہ قرب خدا کا رستہ نہیں ہے، قرب حق کا رستہ نہیں ہے، یہ اللہ کا رستہ نہیں ہے. اور جیسا کہ باہر نشاندہی کی گئی ہے نسخہ کی علامت کے ساتھ دیگرے، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ تو اس کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور ہستی، کسی اور مقصود، کسی اور مطلوب کے رستے پر چل رہا ہے. یہ می سپری یعنی تو چل رہا ہے. یہ سپردن یا سپردن کا معنی ہے رستے پر چلنا، راستہ عبور کرنا. اب یہاں نثر کا ایسا ختم ہوا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عارف باللہ حضرت جامی فرماتے ہیں لائحہ سموم میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے اور وہ ہر کسی کے باطن کو اور ظاہر کو دیکھ رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں یعنی سچویشن یہ ہو تو ایسی صورتحال میں تیرے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت خسارہ ہوگا دنیا و آخرت کے اعتبار سے، کہ اگر تو اس کے شوق لقاء کو چھوڑ کر، اس کے جمال کے دیدار کی طلب اور خواہش کو چھوڑ کر کسی اور کو دیکھنا شروع کر دے، اور اس کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور کے رستے پر چلنا شروع کر دے. یقیناً یہ تیرے لیے خسارہ ہے، نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ ہے. نثر کا ایسا ختم ہوا اس لاحے کا. اب رباعیات شروع ہوتی ہیں. پہلی رباعی ہے، چونکہ عارف باللہ جامی انہیں خاتم الشعراء کہا جاتا ہے، ان سے بڑا شاعر پھر ان کے بعد کوئی نہیں آیا. یوں تو بہت شاعر آئے، قابل احترام شاعر آئے، لیکن جو فن شعر کی تمام خوبیوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، ایسا شاعر عارف باللہ جامی کے بعد نہیں آیا. تو ان کی رباعی ہو، ان کی غزل ہو، ان کا قصیدہ ہو، ان کی مثنوی ہو، ان کا قطع ہو، ان کا فرد ہو، کوئی شعر ہو، وہ مضمون کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے اور فنی طور پر بھی، یعنی شعر بطور فنی طور پر بھی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں با یار بگلزار شدم را گزری، بر گل نظرے فگندم از بے خبری، دلدار بتانا گفت شرمت بادا، رخسار منی جست در گل نظری. سبحان اللہ. با یار بگلزار شدم را گزری، میں اپنے محبوب کے ساتھ، یار بمعنی محبوب، فارسی میں یار کا معنی مددگار بھی ہے اور فارسی میں یار کا معنی محبوب بھی ہے. با یار بگلزار، گلزار وہ جگہ جہاں پھول ہی پھول ہوں، تو خاص کر گلاب کے پھول جہاں لگے ہوں اس کو گلزار کہتے ہیں، کیونکہ فارسی میں گل سے مراد گلاب ہے. تو جہاں
پھول ہی پھول ہوں اور پھول ہی پھول سے مراد گلاب کے پھول ہوں تو اس جگہ کو گلزار کہا جاتا ہے، یعنی پھولوں کی جگہ، اور مجازی طور پر پورے باغ کو بھی گلزار کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں مجازی طور پر گلزار سے مراد پورا باغ ہے، اور حقیقی معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسے باغ میں گئے جو گلزار تھا، یعنی یہاں صرف گلاب تھے۔ با یار بگلزار شدم را گزری، اپنے محبوب کے ساتھ مجھے باغ کی طرف جانے کا اتفاق ہوا، یعنی اس رستے پر اپنے محبوب کے ساتھ میں چلا، باغ کی طرف گئے۔ راہ گزری یہ چلنے کا عمل ہے، رستے پر چلنے کا عمل، یائے معروف کے ساتھ۔ بر گل نظر فگندم از بے خبری، جب وہاں گلزار میں ہم پہنچے تو میں نے بے خبری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، نافہمی کی وجہ سے گل یعنی گلاب کو دیکھنا شروع کر دیا، اس پر میں نے نظر ڈالی، یعنی اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ دلدار بتانا گفت شرمت بادا، تو اس وقت دلدار نے، وہی جس کو پہلے مصرع میں یار کہا، محبوب نے، دلدار نے، دلدار کا لفظی معنی دل رکھنے والا، یعنی دل کو لے لینے والا، تو وہ محبوب ہے۔ دلدار نے تانا یعنی طنز کرتے ہوئے فرمایا شرمت بادا، تجھے شرم آنی چاہیے، تجھے حیا آنی چاہیے۔ رخسار منی جست تو در گل نظری، میرا رخسار تو یہاں ہے، اور اپنے رخسار کی طرف اشارہ کیا، اور تو گلاب دیکھ رہا ہے، یعنی تو میرے رخسار کو چھوڑ کر، میرے حسن و جمال کو چھوڑ کر، رخسار سے مراد چہرہ، اور چہرہ سے مراد چہرہ کا حسن و جمال، اور چہرہ کے حسن و جمال سے مراد اوورآل حسن و جمال۔ تو میرا حسن و جمال تو یہ ہے، میرا رخسار تو یہ ہے، میرا مظہر جمال، میرا مظہر حسن تو یہ ہے، میں تو ادھر ہوں، تو در گل نظری، تو پھول دیکھ رہا ہے، یعنی تو گلاب دیکھ رہا ہے۔ تو اس ربائی کا مفہوم یہ ہوا۔ بین السطور عارف باللہ جامی فرما رہے ہیں کہ تو محبوب حقیقی کو چھوڑ کر مخلوقات میں مجازی محبوبوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو ان کی محبت میں گرفتار ہے، تو ان کے حسن و جمال میں محو ہے، تو ان کا نظارہ کر رہا ہے، جبکہ تجھے حسن مطلق کے نظارے میں گم ہونا چاہیے، تجھے اس حسن ازل کے دیدار کی طلب اور تمنا رہنی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں آمد سہراں دل بر خونی جگراں، گفت ایز تو بر خاطر من بار گراں، شرمت بادا کہ من بسویت نگراں، باشم تو نہیں چشم بسوئے دگراں۔ وہی مضمون ہے، چونکہ لائحہ کی مناسبت سے جو لائحہ میں پہلا موضوع نثر میں بیان کیا، اسی مناسبت سے رباعیات ہوتی ہیں۔ سحر کے وقت، صبح کے وقت، وہ دلبر خونی جگراں، وہ میرا دلبر، وہ میرا محبوب جو خونی جگراں ہے، یعنی جو محبت رکھنے والے ہیں، محبت میں جن کے جگر خون ہو چکے ہیں، یعنی جو عشاق ہیں، ان کا جو دلبر ہے۔ گفت آ کر کہا ایز تو بر خاطر من بار گراں، تیری وجہ سے، تو میرا عاشق بنا پھرتا ہے، دعویٰ کرتا رہتا ہے، تیری وجہ سے مجھے بہت ہی گراں خاطری ہو گئی ہے، میرے دل پر بہت بوجھ ہے تیری وجہ سے، میرا دل رنجیدہ ہے تیری وجہ سے، خفا ہے، میں ناراض ہوں۔ شرمت بادا کہ من بسویت نگراں باشم، تجھے شرم آنی چاہیے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں ہمہ وقت تجھے دیکھ رہا ہوں، تیری نگرانی کر رہا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں۔ تو نہیں چشم بسوئے دگراں، اور تو اوروں کی طرف اپنی نظر کیے ہوئے ہے، تو اوروں کے جمال میں گم ہے، تو اوروں کا دیدار کر رہا ہے، تو اوروں کا مشاہدہ اور نظارہ کر رہا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے جب میں ہر وقت
تیرا نگران ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں، تو تجھے میری طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقت میں تو میرا عاشق ہے اور میرے عشق کا تو دعویٰ کرتا ہے، میرے قرب کا تو طلبگار بنتا ہے۔ اس لاہیا کی آخری ربائی: مائم براہ عشق پویاں ہم عمر، وصلے تو بجد جہد جویاں ہم عمر، یک چشم زدن جمال تو پیش نظر، بہتر ز جمال خوب رویاں ہم عمر۔ خلاصہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو راہ عشق میں پوری عمر ہم نے راہ عشق میں چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے گزار دی ہے، اور اے محبوب حقیقی، اے حسن ازل، اے حسن مطلق، اے جمال حقیقی، اے جمال جاوداں، اے جمال ازل، اے خدائے بزرگ برتر، وصلے تو بجد جود جویاں ہم عمر، اور تیرا وصل، تیرا وصال، تیری ملاقات، تیرا قرب، تیری نزدیکی، وہ ساری عمر تلاش کر رہے ہیں، تلاش میں ہی گزر رہی ہے ہماری عمر۔ یک چشم زدن جمال تو پیش نظر، ایک آنکھ جھپکنے کی دیر جتنا بھی اگر تیرے جمال دل نشیں کا دیدار ہو جائے، تیرے جمال روح افزا کا دیدار ہو جائے، بہتر ز جمال خوب رویاں ہم عمر، تو ساری عمر اگر ہم خوب رویوں یعنی یوسف جمالوں کو اگر پوری عمر بھی ہم دیکھتے رہیں تو ان کے جمال سے یہ ایک لمحہ بہتر ہے، جس ایک لمحے میں تیرا جمال جاوداں ہم دیکھ لیں، اس کا ہمیں دیدار ہو جائے۔ تو اس روایے میں عارف ملا جامی فرماتے ہیں کہ دراصل تو نے اس جمال حقیقی کا مشاہدہ ہی نہیں کیا، تو اس کی مخلوقات کے جو حسن جمال کے مظاہر ہیں، جو اس کے اپنے ہی مظاہر ہیں، دراصل اس محبوب حقیقی کے، اس جمال حقیقی کے، اس حسن حقیقی کے، اور وہ چھوٹے چھوٹے مظاہر ہیں، تو ان میں گم ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی تجھے وہ جمال حقیقی دکھائی دے تو ساری عمر اگر تو خوب رویوں کے، یوسف جمالوں کے، ان پری زادوں کو دیکھتا رہے تو ان کا جو جمال ہے، ان کے حسن و جمال سے وہ ہزار درجے بہتر ہے۔ لہٰذا جو بہتر ہے، جو اصل ہے، مجاز کو چھوڑ کر تو اس اصل جمال کے نظارے کے لیے طلبگار بن کر رہے، اسی کا خواہش مند بن کر رہے، اور اسی میں گم رہے۔ یہاں لائحہ سوم کی عبارت بھی ختم ہوئی، نثر و نظم اور ترجمہ و مختصر توضیح بھی اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں علم سلوک، علم تصوف کے انوار سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔